تلاوت القرآن، زہرا کو قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ زہرا کے محب کو بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اور تبھی تو زہرا فرما رہی تھی علی میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور تیسری جو چیز جو زہرا کو زیادہ پسند ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زہرا کو بڑا پسند ہے۔ اور خدا کی قسم زہرا نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے بی بی کو جتنی اولاد دی تھی، بی بی نے اپنی ساری اولاد اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ زینب ام کلثوم بھی اللہ کی راہ میں کتنے کتنے مصائب و تکالیف دیکھتی رہی۔ بی بی کا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ جب زہرا گئی ہے نا دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے، ابھی برادر بھی پڑھ رہے تھے، جب زہرا گئی ہے دربار میں، علامہ صفدر نجفی قبلہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں 18 یا 20 درہم یوسف کی قیمت نہیں تھی، کاش بیچنے والا ہوتا یعقوب اور خریدار ہوتی زلیخا، دنیا کو پتہ چل جاتا یوسف کی قیمت کیا ہے، پھر رو کے فرماتے کاش ممبر پہ بیٹھا ہوتا محمد، حق مانگنے آتی زہرا، دنیا کو پتہ چل جاتا زہرا کس عظمت کی مالک ہے، لیکن جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ ظالم کہتا ہے کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ بی بی نے اپنے بابا کی تحریر اس کے حوالے کی، اس ظالم نے تحریر کے ٹکڑے کر دیے، 3 گھنٹے صرف کھڑی نہیں رہی، سند کے ٹکڑے اٹھاتی رہی۔ یقین ہو گیا زینب کی چادر اجڑ جائے گی، حسین شہید ہو جائے گا۔ 3 گھنٹے صرف کھڑی نہیں رہی، جیسے ہی دربار سے خالی واپس آئی نا، گھر نہیں گئی، سیدھی بابا کی قبر پہ آئی، بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا قبر سے بہرا بیٹی خالی واپس آ چکی ہے۔ بابا صرف خالی واپس نہیں آئی، قائمتن، تیرے سارے صحابہ بیٹھے رہے، تیری زہرا کھڑی رہی۔ بابا صرف کھڑی نہیں رہی، باقیتن، وہ سارے ہنستے رہے، تیری زہرا روتی رہی۔ بابا صرف روتی نہیں رہی، سائلتن، وہ مجھے چھٹلاتے رہے، زہرا حق مانگتی رہی۔ بابا انہوں نے حق نہ دیا، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرے علی جیسے گواہوں کو چھٹلایا، میں نے صبر کیا، انہوں نے تیری سنت کے ٹکڑے کیے، میں نے صبر کیا، لیکن ایک درد مجھے قبر تک نہ بھولے گا، جو شخص تیرے تخت پہ بیٹھا تھا وہ میری طرف اشارے کر کے کہتا تھا زہرا تو مسئلہ بھول چکی ہے، زہرا تو گھر واپس چلی جا۔ بابا میں مسئلہ بھولنے والی تو نہ تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادر رسول کی رحلت کے 3 دن کے بعد مسلمان بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کا صحابی ہے بلال، نبی کی رحلت کے بعد چلا گیا تھا وطن کو واپس، اسے نہیں پتا محمد کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ ایک رات بلال نے خواب میں دیکھا کہ نبی کہہ رہے ہیں بلال تو نے بھی میری زہرا کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اچانک اٹھا بلال، صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، فوراً گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑا دوڑایا مدینے کی طرف، کہتا جاتا تھا اللہ کرے محمد کی بیٹی خیریت سے ہو۔ راوی کہتا ہے صبح کا وقت تھا، بلال مدینہ میں داخل ہوا۔ راوی کہتا ہے میں نے سوچا نبی کی قبر پہ جائے گا، لیکن بلال نبی کی قبر پہ نہیں گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے سوچا مسجد النبی جائے گا، لیکن بلال مسجد النبی نہیں گیا۔ بلال اس دروازے پہ آیا جو زہرا کا دروازہ تھا، بلال نے دیکھا دروازہ جل چکا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے بلال قیامت کا منظر تھا، ایک طرف سے پتھروں کی دیوار، دوسری طرف سے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی۔ آزاد و آباد اے فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا۔ آزاد و یہ ظالم زہرا کے گھر میں داخل ہوئے اور مولا کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو دربار لے کے جانے لگے۔ اب سنو گے آزاد و زہرا نے کیسے امامت کا دفاع کیا، کیسے زہرا مدافع ولایت اور محافظہ امامت ہیں۔ جب زہرا نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے، زہرا کو محسن کی شہادت بھول گئی، زہرا کو پسلیوں کا درد بھول گیا۔ زہرا
زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں رکھ دیا۔ اب جو لعین علی کو لے کے جا رہا تھا، یہ لعین ایک دوسرے کو خط میں لکھتا ہے، میں نے کس طرح زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھڑایا۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا تاکہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن زہرا کی گرفت مضبوط تھی، زہرا کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میرے سامنے کنفس کھڑا تھا، کنفس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے کنفس سے تازیانہ لیا، تازیانے کو ہوا میں لہرایا، ہوا میں لہرا کے وہی تازیانہ زہرا کے دست اطہر پہ مارا، زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا، وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرایا۔ فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ میں کہوں گا زہرا آج علی کے گلے میں رسی دیکھی، برداشت نہ کر سکی، اور میں قربان اس وقت پہ جب تیرا سید زادیہ ایک رسی میں قید تھی، اور ظالم تخت پہ بیٹھا تھا، اس ظالم کے تخت کی ایک سیڑھی پہ ایک تشت میں حسین کا سر تھا۔ ظالم شراب پیتا، جو جام میں بچ جاتی حسین کے سر پہ ڈال کے کہتا او علی کے بیٹے، اسی شراب کو تیرا نانا حرام کہتا۔ السلام علیکم۔